اب بلا تاخیر میں خطاب کے لیے دعوت دینے لگا ہوں۔ خطیب اسلام مقرر شیری بیان خطیب بے بدر حضرت العلامہ مولانا محمد صدیق مدنی صاحب، وہ اپنے نورانی وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں گے اور دل جمیل سے حضرت کا آواز سنیں۔ اور مولانا رفیق جامی صاحب آپ فیصل آباد وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، چند لمحات میں ان کی بھی زیارت آپ فرمائیں گے۔ اب بلا تاخیر حضرت العلامہ مولانا محمد صدیق مدنی صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی لا نبی بعدہ وعلى آلہ وأصحابہ الذین أوفوا عہدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدق میں قرآن سناون صدق میں قرآن سناون کوئی مننے یا نہ مننے اور دوہے جہانا مایا ویسی جڑا حد قرآن بھی بننے تے فرنگی دا خط بھنگی لے آوے لوگ اس کو پہ چمیں دے اللہ دا قرآن خود نبی سناوے لوگ چاہے پتھر مریں دے تے کاما دے پتر ہنس نہ تھی دے بھاوے موتی چوک چگئیے منافق دا دل صاف نہ تھیندا او بھاوے دھو دو قرآن پلائیے۔ انتہائی قابل احترام ذی وقار علماء کرام مشایخ وزان قراء کرام عمائدین علاقہ معززین علاقہ اساتذہ سارے احسان مند ہیں، انتہائی مشکور ہیں، ممنون ہیں۔ خواجہ خواجگان عزت مآب حضرت اقدس حضرت خواجہ خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ جنہیں دی اسا سارے زیارت کرن واسطے اور دعا دی طلب واسطے حاضر ہیں۔ انشاءاللہ والعزیز حضرت دعا فرما رہے ہیں، دستار بندی بھی ہونی طلباء کرام دی اور مدرسے واسطے بھی خصوصی دعا ہونی حضرت دی۔ عزیز دوستو، حضرت دی موجودگی دے اندر بیان کرنا
کوئی آسان گل نہیں، لیکن حضرت دی دعا گنن واسطے چند ایک جملے عرض کرے صاحب، اگر توجہ دنال باسو، بازوق تھی کے باسو، طلب دامن پھیلا کے باسو تو انشاءاللہ فائدہ بہت زیادہ کرے۔ ذرا جا کے آپ کو سبحان اللہ۔ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید سے متعلق ارشاد فرمائے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن کو نازل بھی ایسا آپ کیتے تھے، ان کی حفاظت بھی ایسا آپ کرنے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ زمانے دے بہترین لوگ وہ ہیں جیرے قرآن سکھ دن تے ولا اگتے سکھیں دن، خود قرآن پڑھ دن تے ولا اگتے پڑھیں دن۔ عزیز دوستو، ایک قرآن کریم دے مختلف حقوق انسانے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کو دیکھنا بھی ہوتا ہے حق ہے، قرآن کریم کو پڑھنا بھی ہوتا ہے حق ہے، قرآن کریم کو حفظ کرنا بھی ہوتا ہے حق ہے، اور قرآن کریم دی تعلیمات تے عمل کرنا بھی ہوتا ہے حق ہے۔ انہیں حقوق دے وچوں پہلا اور بنیادی حق ہے کہ ایمان بالقرآن، قرآن دے تے ایمان رکھنا کہ قرآن ایک سچی کتاب ہے، لا ریب فی کتاب ہے، اللہ دی طرفوں نازل کردہ کتاب ہے۔ اپنا سبحان اللہ۔ فرمائے قرآن کریم دی مثال ایک بارش دی طرح ہے، جو بارش آسمان تو نازل تھی دیئے، قرآن بھی آسمان تو نازل تھا ہے۔ بارش بھیجن والے بھی رب العالمین اور قرآن بھیجن والے بھی رب العالمین۔ جو بارش زمین دوتے آن دیئے، اگو زمین دے سے مختلف ہونن، کچھ زمینہ اچھا ہونن، زرخیز ہونن، جو ہی بارش دیوے پروردگار عالم اون بارش دی برکت نال انسان دے رزق واسطے ای زمین دے وچو مختلف ہونن۔ فرمایا اون زمین دے ہوتے ایک بارش نہیں، لکھاں بارشاں جا رہے ونجن، وڈی ہی رات بارشاں جا رہے ونجن۔ فرمایا اون زمین دے وچو کوئی پھل پھلتا پڑ جاتے رہے گیا، سبز گھاس اگن دی بھی امید کوئی نہیں، بلا تمثیل قرآن کریم دی بارش دی بھی آسمانے تو ہی زمین دوتے نہیں بلکہ دل علی زمین دوتے۔ اے زمینہ بھی ہوا مختلف ہیں، جویں اے زمینہ مختلف ہیں، لئیے دے غجور مسلمانوں، اے زمینہ بھی کچھ آباد تے کچھ بنجاریں، دل علی زمینہ بھی کچھ آباد تے کچھ بنجاریں۔ لیکن ابو جال کو میرے آقا دی زندگی اچران دے، نبی دے پاک شہر اچران دے، لیکن ان دی دل علی زمین ویران ہو چکی آئی، وہ کفر نال، شرک نال، بدعات نال، رسومات نال۔ قرآن کریم دی بارش دی آسمانے تو ابو جہل کو فائدہ نہیں دیا، عتبہ کو فائدہ نہیں دیا، شیبہ کو فائدہ نہیں دیا، بڑے بڑے سردارے اور رئیسے کو فائدہ نہیں دیا، لیکن جس ویلے ہی قرآن کریم دی بارش خلیفۃ المسلمین، امام المسلمین، سیدنا ابو بکر صدیق، ذرا جا کیا کو سبحان اللہ، صدیق دی صداقت جا کو سبحان اللہ، قرآن دی عظمت جا کیا کو سبحان اللہ، اجازت ہے تو ہاتھ کٹ جوڑو، قرآن دی محبت جا کو سبحان اللہ۔ صدیق اکبر دے دل دے ہوتے قرآن دی بارش دئیے اور رب نے صداقت دے پھل پیدا کر جوڑے۔ آج قاری منور صاحب قرآن دی تلاوت کریں، آج قاری کفایت اللہ صاحب لئیے دے اندر قرآن دی تلاوت کریں، اور لوگ انہیں رنگ دے کھڑے دیویں، توجہ بڑا قیمتی جملہ، قرآن کریم دی بارش دئیے آسمان تو ابو بکر صدیق دے دل دے ہوتے رب نے صداقت دے پھل پیدا کر چھوڑے، عمر دے دل دے پئیے رب نے عدالت دے پھل پیدا کر چھوڑے۔ ہی نسل جاوے میں تو کوئی جگہ ہونا چاہنا، اگر کوئی مکہ مکرمہ دا تاجر آئے قرآن دی بارش نے دل دے پئیے، رب نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا چھوڑے، تلوار ہاتھ چاہ کے قتل دے ارادے دنال عمر بھی آن دے، قرآن دی بارش دل دے پئیے، رب نے عمر کو عادل بنا چھوڑے،
عبادہ سیٹ دولت مند ہے قرآن دی بارش دل دوتے پئیے رب نے عثمان کو ذوالنورین بنا چھوڑے 6 سال تک کھیتوں ہے بچہ ہے قرآن دی بارش دل دوتے پئیے رب نے علی کو حیدر کرار بنا چھوڑے نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ شان اہل بیت شان اولیاء اللہ نعرہ تکبیر توجہ حضرت عبداللہ بن عباس قرآن دی بارش دل دوتے پئیے رب نے مفسر قرآن بڑا چھوڑے حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن دی بارش دل دوتے پوندیے رب نے فقیہ الامت بڑا چھوڑے حضرت ابو ہریرہ قرآن دی بارش دل دوتے پئیے رب نے حافظ الحدیث بڑا چھوڑے حضرت حنظلہ قرآن دی بارش دل دوتے پئیے رب نے غسیل الملائکہ بڑا چھوڑے سیدنا امیر حمزہ قرآن دی بارش دل دوتے پئیے اور رب نے سید الشہداء بڑا چھوڑے حضرت بلال ناغنا سبحان اللہ کون بلال جرا عربی بھی نہیں عجمی ہے سید قریش بھی نہیں حبشی ہے میرے نبی دا قریبی رشتہ دار بھی نہیں پر دور دا تعلق دار ہے اور شکل دا زہری طور تے گورا اور خوبصورت بھی نہیں شکل دا کالا ہے بلال لیکن دل دا اتنا اجالا ہے بلال بلال دے دل دے اندر اللہ دی توحید اتنا ہے بلال دے دل دے اندر اپنے مالک دا ڈر اتنا ہے رب دا خوف اتنا ہے بلال دے دل دے اندر نبی دی محبت اتنا ہے عظمت اتنا ہے شان اتنا ہے مقام اتنا ہے بلال دے دل دے اندر قرآن کریم دی اہمیت اتنا ہے حالی قرآن کریم دی بارش آسمان ہے تو ای بلال دے دل دوتے پوندیے اے بلال ٹرتا تا مکہ دے گلے جوندے جتے لی کس کار جنت ہی پہ سوڑی دی دیوال صدیق مدنی آکڑا چاندے مسلمان قرآن دے نیڑے جڑے جڑے نیڑے آونا چاندنا چاہیا کہ سبحان اللہ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دا صدقہ آیا بہارا انہیں نات کام پڑھتا پیا اندھے واسطے بیلا میرے واسطے چھڑی سبحان اللہ کوئی نہیں ہر کے سبحان اللہ سڑھو ماشاءاللہ میرا چاہ کے بڑھ ماشاءاللہ استاد نے دعا کرنی ہے چاہ کے سبحان اللہ سڑھو ماشاءاللہ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دا صدقہ آیا بہارا کلام خدا نو جناسین لایا کلام خدا نو جناسین لایا کلام خدا نو جناسین لایا نبی نال رب نے روایا مزارہ یہ اتنی مزارہ جوڑ گیا اگلا سبحان اللہ محبوب نے فرمایا حضرت علم دا سہارا کملی والے نے فرمایا ترازو دہک پلڑے دے اندر پوری دنیا دا ایمان رکھ دو اے پلڑے دے اندر میرے ابو بکر دا ایمان رکھو بالوی ہو پلڑا بھاری ہو اما عائشہ صدیقہ مومنہ دی ماں عفیفہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ حضور دی خدمت دے اندر اللہ دے رسول آسمان دے تلے اور زمین دے اتے کوئی جو جن ایک بندہ بھی ہے جن نیک کیا آسمان دے تارے کو بھی زیادہ ہو توجہ ہے جن نیک کیا آسمان دے تارے کو بھی زیادہ ہو کملی والے نے فرمایا ہوا عمر ابن الخطاب وہ میرا یار عمر ہے جن نیک کیا آسمان دے تارے کو بھی زیادہ ہے اما مایوس تھی گئی حضور میں تو سچیں دیا میں توڑے میں تو سا میرے ابو بکر دنا آگے نو آج عمر دنا آگے توجہ ہے عمر دنا دی ایک دفعہ سبحان اللہ سنو عمر دنا آگے رحمت عالم نے فرمایا عائشہ مایوس یوں سے نہیں ہے یہ تو عمر ہے نا جن نیک کیا آسمان دے تاریخ میں زیادہ ہے عمر دی ساری زندگی دے نیک کیا ایک باسے صدقات ایک باسے خیرات ایک باسے قرآن دی تلاوت ایک باسے ذکر اذکار ایک باسے حج عمر ایک باسے عمر دی چاش عوابین تحجد نوازل عمر دی ساری
توجہ ہے محبوب نے فرمایا یارو جب میں کو پیاس لگ دی ہے تو آپ کو تو پیاس لگ دی ہے تے مدینہ دا ہی تو کوئے مٹھا جرا یہودی دے قبضے کوئی ہے تو اڑے وچوں ایسا خوش نصیب جرو خو خرید کر کے مسلمانے واسطے وقف کرے میں محمد کریم جنت دی بشارت کون ہے میں بیٹھے عثمان غنی پہنچ گئے یہودی دے کول خو بیچنا چاہنا کتنا دا اتنا درہم دا حضرت عثمان غنی نے کڈی رقم دے دی توجہ کرے سو محلہ شاہ لگا عثمان خوب کہندے واسطے خرید کے دے مجھے کو سمجھ آتی وہ بولے میں کہندے واسطے خرید کے دے آج لگیا دے کئی بندے کے لوگ کوئی بندہ پوچھے ایسی ٹوٹی گن کے ہوئے کہندے واسطے موٹر سائیکل گن کے ہوئے کہندے واسطے اب وہ پتہ کیا سی مولا اصغر سے اسی توڑے واسطے نہیں کی تھی اپنے واسطے کی تھی اپنے پترے واسطے اپنے بالے واسطے اور قربان بن جا عثمان دوست جملے تو عثمان غنی نے فرمایا یہودی میں اپنے واسطے نہیں اپنے خاندان واسطے نہیں اپنے بچے واسطے نہیں بلکہ نبی کی پوری امت واسطے نہیں اچھا اگلی گال یہودی پوچھتے کوئی ریعت نہیں منگا کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں منگا لئیے تو بازار دے اندر سے کپڑا گننا ویندے برتن گننا ویندے کاری منبر صاحب کو لو اور ٹکٹ لواؤن واسطے ویندے ویزا لواؤن واسطے ویندے ریعت کا ڈسکاؤنٹ منگتے ہیں حضرت عثمان غنی کو لو یہودی پوچھ لیں تو سر ریعت نہیں منگی ڈسکاؤنٹ نہیں منگی منہ منگی قیمت لے دی تھی اگر توجہ نہ بیٹھے ہوئے ایک جملہ نے منا چاہنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دیکھو محبت دیکھو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے او یہودی تو آج ریاض دی کام کرنے اگر تو 35 دی جاتے 40 منگے ہاں دیون واسطے تیار ہمی 50 منگے ہاں دیون واسطے تیار ہمی کیوں ای واسطے کہ تیری نگاہ صرف انہیں نوٹے تے ہے میری نگاہ محمد عربی دے ہوتے تھے انہیں بدلے کیا ملنے جنت بولو کیا ملنی ہے پالی پلاوٹ دے بدلے دن کیا ملنی ہے جنت ملنی ہے اچھا سارے جنت بننے کے کوئی نہ کھڑا کرو جو انشاءاللہ اللہ پاک انشاءاللہ جنت گن کے ویسے ضرور انہیں بزرگیں دے دعا میں دے صدقہ قرآن دے صدقہ اللہ پاک سارے نے رحمت فرماوے عزیز دوستو محبوب نے فرمایا دین دے طالب علم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے مہمان ہیں جنہاں میرے مہمان دی قدر کرے سی قیامت اللوار اللہ پاک انہیں دی قدر کرے سی سارے مہمان آمن جنہاں مہمان واسطے اچھی توازو کرنے بھی چاہی دی اچھا انسان ہو جرہ مہمان دی قدر جان دے جرہ نبی دے مہمان آپ کو سبحان اللہ یہ زمین دو تے جوڑدن تے فرشتے بھی اپنے پارے دے پیرے دے تلے بھی شاہ دے ایک ہر پرندان رہا نیکہ مل ویندن اور ایک حافظ قرآن کل قیامت اللوار اللہ پاک فرمیسن الحمدی الف کے گن کے والناس دی سین تاکہ میں پڑھتا جل جنت دے درجہ دے چڑھتا جل جنت اعلی مقام حافظ قرآن واسطے اور نورانی تاج سونے دے چاندی دے تاج اور نورانی لباس انہیں دے والدین کو بمائے سن توجہ جیرا بندہ حافظ قرآن نال انہیں مدارس آنے نال انہیں علماء نال اپنی نسبت رکھ دے ایک تعلق رکھ دے ایک محبت رکھ دے قیامت رو اللہ پاک انہوں گروہ نہ دے کٹھے جگہ نصیب فرمائے سی اور جگہ محبت ہے ماشاءاللہ آکھو جو سبحان اللہ حضرات علماء کرام موجود الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ چارے طریقے نال خرچ کرنے کا بہت بڑا اجر ہے نہیں کو بھی خرچ کرو رات کو بھی خرچ کرو پوشیدہ بھی خرچ کرو اور زہری علل اعلان این نیت نال خرچ کرو کہ میرے دیکھی میں کو بھی ترغیب مل ویسی اور صدیق اکبر نے نثارے نتے عمل کر کے دکھاؤ علیدہ کم پانی ناون تے بھر بھر مشکا پاوے مالیدہ کم پانی ناون تے بھر بھر مشکا پاوے والمالک دا کم پھل پھل لاوے یا نہ لاوے